بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على آلها أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلوات محمد. اللہ تعالیٰ آپ سب کا چل کے آنا، بانیان مجلس کا صف عذاب بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. آپ کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. خصوصاً سرکار علامہ محمد حسن اکبر صاحب کو اور ان کے بیٹے سبطین اکبر کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. خصوصاً سرکار علامہ محمد عباس قمی صاحب اور اس خانوادہ کے سارے مرحومین، ان کے والدین، علامہ صاحب کے والدین، ان کی اللہ مغفرت فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کو علیہ میں جگہ عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور فرمائے، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے. صلوات پڑھیں بلند آواز. کائنات کا پروردگار، مخلوقات کا آفریدگار، بزم کی بنا رکھنے والا، محفل ہستی کو آراستہ کرنے والا، خدائے واحد و یکتا، قادر مطلق، خلاق کائنات، اپنے کلام موجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب رجل تھے. ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے اور اے عوام الناس، اے لوگو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو. اور وہ اہل ذکر تمہیں بینات سے اور تمام کتابوں سے جواب دیں گے. اور پھر اپنے حبیب سے دوبارہ خطاب کر کے اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، ہم نے تجھ پہ ذکر نازل کیا ہے، اور اس ذکر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کو واضح کر کے ان کے سوالوں کے جواب دے. اور میرا جو نظریہ ہے یا جو میں دین بھیج رہا ہوں اس کو واضح طور پر بیان کرے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہو سکتا ہے یہ غور و فکر کریں.
ما نزل الیہم، جو کچھ ان پہ نازل ہوا ہے وہ ان کو کھول کھول کے بیان کر، لعلہم یتفکرون، شاید یہ غور و فکر کرنے لگ جائیں، سوچنے لگ جائیں۔ توجہ ہے؟ ایسا بہت چلے آپ کا کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے آپ کو؟ اللہ نے کل میں نے اب سلسلہ چونکہ آگے بڑھ رہا ہے، کل میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن جو شروع کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے حضور کا قصیدہ بیان کیا، اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھا ہے۔ پہلی سورہ علق، دوسری جو نازل ہوئی ہے سورہ والنون والقلم، تیسری سورت ہے مزمل، چوتھی سورت جو پہلے نازل ہوئی ہے وہ ہے مدثر، پانچویں سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ ہے۔ یہ نزول کی بات کر رہا ہوں، جو ترتیب قرآن میں اس وقت ہے وہ اور ہے۔ یہ پہلے نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اس کے بعد تقریر ہے، لہو ہے، لیل ہے، اعلیٰ ہے، فجر ہے، والضحیٰ ہے، علم نشرہ ہے، والعصر ہے، والعادیات ہے، اور 15ویں سورۃ کوثر ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ صورتیں نازل کی ہیں۔ الگ میں نے بیان کر دیا کہ اللہ نے قصیدہ پڑھا اپنے حبیب کا اور بتایا دنیا کو کہ یہ ان پڑھ نہیں، میں نے ان کو پڑھا لکھا کے بھیجا ہوں۔ کل سورہ نون کو آپ نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ کہتا ہے مجھے نون کی قسم ہے، قلم کی قسم ہے، اور اس تحریر کی قسم ہے جو لکھی جائے۔ وہ بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب تجھے نعمتیں اتنی عطا کی ہیں تو مجنون نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا دفاع کیا، اللہ نے اپنے حبیب کے خلاف بولنے والوں کو جواب دیا ہے۔ اچھا بیٹا میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، میں بلا لوں گا، جو ادھر ادھر دیکھتا میں بلا لوں گا، نہ سمجھنا کہ میری توہین ہو رہی ہے، ورنہ دیکھو ہی ایک سلوات پڑھیں گا۔ نون والقلم وما یسطرون، لکھی جانے والی تحریر کی قسم، قلم کی قسم، دوات کی قسم۔ نون کا ترجمہ دوات، دوات کی قسم، قلم کی قسم، لکھی جانے والی تحریر کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا حبیب اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، مجنون کو نعمتیں تھوڑی ملتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت ہی عقل ہوتی ہے، تو مجنون سے تو عقل ہی چھن جاتی ہے، اس کے پاس نعمت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تیرے پاس تو نعمت بے پایا ہے، جتنی نعمتیں تجھ کو دی ہیں اتنی تو کسی کو نہیں دی، اور بلکہ صرف میں نے دی نہیں، میں نے تو اعلان بھی کیا ہے۔ جب خم غدیر پہ تو انہیں علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا تو میں نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتیں تمام کر دی۔ نعمتیں تو تمام ہیں، جب نعمتیں تمام ہیں اس میں نعمت عقل بھی ہے، تو تجھ میں تو تمام ہے، تو عقل کل ہے۔ تیرا دشمن مجنون ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ اب توجہ اگر مجھے دینا تو یہ ذہن میں ایک جملہ رکھیے گا، جس وقت رسول کو مجنون کہا ہے، قرآن نے ان سب کا جواب دیا۔
میں اس کو پھر کہتا ہوں، جس وقت کوئی بھی وقت ہو اور کوئی بھی بندہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ کو شک کیا ہے، اللہ نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ مجنون نے اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بالحبیب جب دنیا تجھے مجنون کہتی تھی، جب دنیا تجھے ساحر کہتی تھی، جب دنیا تجھے دیوانہ کہتی تھی، جب دنیا تجھے شاعر کہتی تھی، جب دنیا تجھے کاہن کہتی تھی، تو نے جو صبر کیا ہے، ہم نے ہر ایک کو ہر کام کا اجر دیا ہے، نماز کا الگ اجر دیا ہے، روزے کا الگ اجر دیا ہے، ہم نے حج کا الگ اجر دیا ہے، زکوٰۃ کا الگ اجر دیا ہے، خمس کا الگ اجر دیا ہے، جو کام کرتا تھا ہم نے اس کو اجر دیا ہے۔ میرے حبیب، یہ جو تو نے تجھ پر ہونے والے ظلم پر صبر کیا ہے، تو ان لک لاجرا غیر ممنون، ہم نے اتنا اجر دیا ہے یہ شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نے جو حوصلہ دکھایا ہے اپنے آپ پہ ظلم ہونے کا، جو تو نے حوصلہ دکھایا، جو تجھے برا بھلا کہتے تھے تو نے اس پہ حوصلہ دکھایا، تجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے تو نے حوصلہ دکھایا، 4 روز کے بعد کوڑا کرکٹ نہ پھینکا گیا۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا، بھئی اگر ہم جیسا بھی ہوتا تو اگر وہ گندگی پھینک رہا ہے تو ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیں، بھئی آسان ہے نا، یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ غلط حرکت کر رہے ہیں، ہم رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کتنا کائنات کا مضبوط انسان ہے کہ اسی رستے سے گزرتا ہے جہاں کوڑا کرکٹ ہے، وہ رستہ نہیں چھوڑا، اسی رستے سے گزرا، اور جیسے گزرتا وہ کوڑا کرکٹ پھینک دے۔ چوتھے روز جب نہ پھینکا گیا تو محلے سے پوچھا کہ آج وہ خاتون نہیں آئی جس نے کوڑا کرکٹ پھینکا، آج وہ عورت نظر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے، دبکل بات کی، دروازہ کھلا، اندر گئے، اب عورت ڈالی، کہتی اب تو انتقام دے گا، میں زیادتی کرتی، یہ تو اب مجھ سے انتقام لے گا۔ کہا نہیں، میں انتقام دینے نہیں آیا ہوں، تیری عیادت کرنے کے لیے جیو زندہ، میں تیری عیادت کو آیا ہوں۔ کہاں ہے؟ بھئی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی تو بدلہ لیتا ہے، آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں، الٹا آپ کہتے ہیں میں عیادت کرنے کا ہوں، تو پھر پہلے کلمہ پڑھا، پہلے کلمہ پڑھا اپنا، تو اتنا اچھا ہے، میں تو تجھے اپنے جیسا سمجھ رہی تھی، توجہ چاہوں گا، میں تو تجھے اپنے جیسا سمجھ رہی تھی۔ تو ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، جب تک پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے جیسا سمجھتی رہی، کافر رہی، جب تک اپنے جیسا سمجھتی رہی کافر رہی، جب سمجھا میرے جیسا نہیں تو مسلمان ہو گئی۔ کلمہ پڑھا، اتنا برداشت کیا امام حسن علیہ السلام کو، شامی گالیاں سب کو شتم،
شامیوں کی عادت تھی گالیاں دینا. آج دنیا کہتی ہے صحابہ کو گالی نہ دو. کبھی دنیا کا منہ نہیں پھٹا کہ علی کو جو گالیاں دو وہ کون ہوتا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے, بڑی دیر تک گالیاں دیتا رہا. امام اس کی طرف دیکھتا رہے, وہ گالیاں دے رہا, امام دیکھ رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہا, وہ امام دیکھ رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہا, امام اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تھک کے کہتا ہے ابن رسول اللہ آپ نے کچھ نہیں کہا, میں نے اتنا کہا ہے. امام کہتے میں نے بہت کہا, انہوں نے کہا خبر میں نے بہت کچھ کہا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. میں نے کہا آپ نے تو کچھ نہیں کہا. امام نے کہا میں نے بہت کچھ کہا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہ جب تک تو مجھے گالیاں دیتا رہا میں تیری ہدایت کی دعا کرتا ہوں. یہ ہے معصوم, برداشت کیا. ان لک لاجرا غیر ممنون, تمہارا اجر اتنا ہے جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا, گنتی نہیں. اتنا اجر دے رہا ہوں. اللہ وہ بنیاد کیا ہے جس پہ تو مجھے اتنا اجر دے رہا ہے؟ کہ انک لعلی خلق عظیم. تو صرف اخلاق دینے نہیں آیا بلکہ اخلاق کو عظمت تک پہنچانے کے لیے آیا. تو صرف اخلاق دینے نہیں آیا, اخلاق کو عظمتوں تک پہنچانے کے لیے. اخلاق تو ہر نبی نے دیا ہے. کون سا ایسا نبی ہے جس نے اخلاق نہیں دیا؟ سب نبیوں نے اخلاق دیا ہے, مگر تو اتنا بڑا نبی ہے کہ تو اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہے. انک لعلی خلق عظیم. اسلام بھی اخلاق کے محمدی کا مرہون منت ہے. جھوٹا ہے وہ لوگ, جھوٹا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے دین تلوار سے پھیلا ہے. جھوٹا ہے بھائی. جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا مسلمانوں کی اور کافروں کی, پوری جنگوں میں 1000 دونوں طرف سے 1016 قتل ہوئے ہیں. توجہ نہیں کیا بھائی. جتنی حضور کی جنگیں ہیں نا, چاہے سریے ہیں چاہے غزوے ہیں, ان سب میں 1016 قتل ہوئے ہیں. اگر تلوار سے دین پھیلتا تو پھر ذوالفقار چل رہی تھی, اتنے قتل نہ ہوتے. اتنے قتل ہوتے جس کی انتہا نہیں. کل دونوں طرف سے 1016. اور پھر علی کا اخلاق کیا بتاؤں بھائی. تلوار کا اخلاق سن لو, جو علی کی تلوار کا اخلاق سن لو. اتنی با اخلاق تلوار تھی, اتنی با اخلاق تلوار تھی کہ اس بندے کو چھیڑا ہی نہیں جس کی پشت میں مسلمان پیدا ہوا. خلق عظیم, تو خلق عظیم کا مالک ہے. کائنات میں اتنا اخلاق کسی کے پاس نہیں جو تیرے پاس, اس لیے تیرا اجر غیر ممنون ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ مَفْتُونٌ. میرے حبیب تو بھی دیکھے گا اور یہ بھی دیکھے کہ مجنون کون ہے. میرے حبیب تو بھی دیکھے گا, یہ بھی دیکھیں گے. یہ تجھے مجنون کہہ رہے ہیں, تو بھی دیکھے گا, یہ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمْ مَفْتُونٌ, کہ تم میں سے کون مجنون ہے. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جملہ کہا, بلکہ کئی بار کہا کہ ایسا مومن دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جس کو مجھ سے محبت نہ ہو.
کائنات میں ایسا کوئی دعویٰ کرے میں مومن ہوں، حضور کہتے وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہو، ورنہ وہ مومن نہیں۔ اگلا جملہ حضور کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں میری خالص محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے دل میں علی کی خالص محبت نہ ہو۔ یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ایسا مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں میری محبت نہ ہو، اور اس کے دل میں خالص میری محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے دل میں علی کی خالص محبت نہ ہو۔ جب تک اس کے دل میں علی کی خالص محبت، وہ اس کے دل میں میری محبت خالص نہیں ہو سکتی۔ اگلا جملہ خدا کی قسم تھک کے سنو گے تو مجھے دکھ بڑا لگے گا، اس سے بہتر جملہ ادا نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں مومن ہو نہیں سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور اس کے دل میں خالص محبت میری ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی کی خالص محبت نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ بندہ کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو اور وہ دعویٰ کرے میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جھوٹا ہے وہ بندہ کہ علی سے بغض رکھ کے تو میری محبت کا دعویٰ کرے۔ زندہ رکھ سلامت۔ جھوٹا ہے وہ بندہ، جھوٹا ہے کہ جو علی سے بغض رکھے اور کہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس محفل میں دو منافق بولے، اسی محفل میں دو منافق بیٹھے، وہ بولے۔ اب لفظ ایک میں انہی کا ہی جو لفظ تھا وہ کہنے لگا، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے ساتھ چل رہا ہے۔ کہا یہ رسول اس فتح کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ فتح کی محبت، اس نوجوان کی محبت، فتح نہیں، ابھی آپ نہیں سمجھے تو پھر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جب تلوار چلائی علیہ السلام نے احد میں تو تلوار ٹوٹی، اللہ نے تلوار بھیجی، کہا جبریل لے جا اور جا کے قصیدہ بھی پڑھنا ہے، صرف تلوار دینی نہیں۔ اب وہ شاعر تو تھا نہیں، یہاں میں نے بڑے آرام سے جملہ کہنا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کون متوجہ ہے کہ وہ شاعر تو تھا نہیں کہ وہ شعر کہے، ایک جملے سے واقف تھا، لا الہ الا اللہ، ایک جملے سے واقف تھا، لا الہ الا اللہ، اتنی بار کہتا تھا تو اس کا ذکر تھا لا الہ الا اللہ۔ اب اس نے پڑھنا ہے علی کا قصیدہ، اب اس نے علی کا قصیدہ پڑھنا ہے، ساتھ دیں گے تلوار، تو اب پہلے گنی لا الہ الا اللہ، طالب علم خاص کر نوٹ کریں، لا الہ الا علی، لا الہ الا اللہ، ایسا ہی ہے جن کو کرنا آتا ہے وہ تو بولنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا جملے، یہی الفاظ ہے نا۔ تو اب اس نے کہا میں نے قصیدہ پڑھنا، اس نے جو رٹا ہوا قصیدہ تھا اسی کو تبدیل کر کے کہا، لا کی جگہ پہ لا ہی رکھا، الہ کی جگہ پہ فتح رکھا۔ اب آپ تھک گئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لا کی جگہ پہ لا ہی رکھا، الہ کی جگہ پہ فتح کر دیا۔
اللہ کی جگہ پہ اللہ ہی رہنے دیا، اللہ کی جگہ پہ علی کا لا کی جگہ پہ لا رکھا، لا الہ، اس نے کہا لا فتح، اللہ 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 رکھا، اللہ کی جگہ پہ علی رکھ دیا، علی کی جگہ پہ اللہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہ بنا لینا، اللہ اللہ ہے، لفظوں کی بات ہو رہی ہے، ہاں علی اللہ نہیں ہے، آپ بھی ذہن میں رکھنا، مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، جامعے میں پڑھ رہا ہوں، کل کو کہو جی اللہ کی جگہ پہ علی آ گیا، نہیں، اللہ اللہ ہے، علی اس کا بندہ ہے، اب نصیری کہتا تو خدا ہے، علی کہتا میں بندہ ہوں، ہمیں نصیری کے لفظ یاد ہیں اور علی کے لفظ یاد نہیں ہے، ہمیں علی کے بھی لفظ یاد کرنے چاہیے نا، علی نے خود کا میں بندہ ہوں، میں سجدے کرتا ہوں، اس کو سجدہ ہوتا ہے، لہذا میں لفظوں کی بات کروں، اس نے قصیدہ بنانا تھا، اس نے کہا لا الہ کی جگہ فتح، اللہ کی جگہ اللہ کی جگہ علی، اس پہلے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اب کہتا لا فتح الا علی، آگے تلوار کا قصیدہ بھی پڑھنا تھا، وہاں بھی کہا گیا لا سیف الا ذو الفقار، سمجھے گی؟ تو یہ انکا لعجرا غیر ان لک لعجرا غیر ممنون، تجھے ہم نے اتنا اجر دیا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ اس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا، بے حساب، جس نبی کے اجر کا اللہ حساب نہ کرے اس کی حدیں تم کیوں بناتے؟ کوئی حساب نہیں، انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا مالک ہے، اس لیے تجھے اجر دے رہا ہوں اور بے حساب اجر دے، فَسَتُبْصِرُ فَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، جب حضور نے کہا کہ یہ بغض رکھ کے جو کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے رسول اس فتح کی محبت میں نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب تو بھی دیکھے گا یہ بھی دیکھے گا، دیوانہ کون ہے؟ یہ تجھے دیوانہ کہنے والے دیوانہ ہے یا تو دیوانہ ہے؟ وہ دیوانہ نہیں ہے، اور اگر جملہ اللہ نے کہا اننا، اللہ کہتا ہے کہ میں خود جسے چاہوں ہدایت دوں، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، اگلے مغفلا تو تیل مکذبین، میرے حبیب ان جھوٹوں کی بات نہ مانا کر، بھائی جو رسول کو مجنون کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ایک جملہ میں آگے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جس نے بھی رسول کو مجنون کہا ہے، رسول کے دیوان پہ ہے، ہزیان کہا ہے، دیوانے کا مطلب ہزیان، جس نے بھی رسول کے بارے میں ہزیان کہا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا کہا فلا تطیع المکذبین، ان جھوٹوں کی بات نہ مانا کرو، پہلا اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے پہلا جواب دیا ہے یہ جھوٹے ہیں، ان کی بات نہ مانا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی کوشش یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم چھوڑ دو باتیں، کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بھائی رسول کیا کہہ رہے تھے، اللہ رسول ہے، علی ہے، اسلام ہے، دین ہے، اس پہ آ جاؤ، میں تمہارے لیے بہتر لے کے آیا ہوں، قد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ ایکم یحاذرنی علی ھذا الامر، میں تمہارے لیے ایک اچھی چیز لے کے آیا ہوں،
کون ہے میری مدد کرنے والا؟ ایک رسول ایک اچھی چیز لائے تھے نا، موسر جاریہ ایک اچھی چیز لے گیا، کہا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے. اور جب قلم تو مانگی تو بھی کہا اس کے دماغ ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہے تو نہ بولے. ایسے ہی ہے نا. اللہ ان کو کہا جن نے جس وقت رسول کے دماغ پہ اعتراض کیا، اللہ کہتا ہے فلا تطع المکذبین، ان جھوٹوں کی بات نہ مانا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُونَ وَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم ان کی بات مان لو، کچھ تمہاری یہ مان لیتے ہیں. بھائی وہ بتوں کو پوچھتے تھے، جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت والی باتیں کہتے تھے کچھ ہماری مان لو. اور رسول کہتے اللہ ایک ہے، میں رسول ہوں، علی امام ہے. تو وہ کہتے تھے کچھ چھوڑ دو، کچھ ہم مان لیتے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو. قرآن پڑھ رہا بھائی تو کچھ کہہ لے مان لو ہماری، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ رسول ان کے سامنے رکھتے عقیدہ اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے. تو تم کس کو مانو گے، کس کو چھوڑو گے؟ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سارے دنیا کے زبان کہیں گے اللہ کو بھی مان لیتے ہیں، رسول کو بھی مان لیتے ہیں، پر علی کی بات میں کر رہا ہوں. توجہ نہیں کر رہے، جھگڑا علی پہ ہے اور ہم علی چھوڑ نہیں سکتے، وہ علی اپنا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں یہ تم چھوڑ دو، ہم ادھر سے کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اتنے قریب ہو کے کچھ تم چھوڑ دو، کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لہذا ہم ایک ہو جائیں. ساری دنیا بھی ہمارے سامنے جس طرح رسول نے کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. آج ہم بھی کہتے ہیں ساری دنیا جان لینے کو دینے کو تیار ہے مگر نہیں چھوڑنے کو تیار ہے. اگلا جملہ اب اللہ کے تیور دیکھیں کہ جو رسول کے دماغ پہ اعتراض کر رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. میرے حبیب یہ جو تمہیں دیوانہ کہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی بات بھی نہیں مانی جائے. ہے نا بندے بلا وجہ اللہ کی قسم ابھی بھی کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کوئی اللہ کی قسم بات یہ ہے یار آپ نے دیکھا نہیں خدا کی قسم کو ایسی آیا تھا. نہیں یار 9:30 بجے تھے، خدا کی قسم 9:30 بجے. عموماً اپنی بات چونکہ ان کے ہاں صداقت نہیں، اپنی بات کو سچ منوانے کے لیے قسم اللہ کی رسول، مجھے رسول کی قسم، مجھے میرے بیٹوں کی قسم، یہ ہے اس طرح بار بار قسم. اللہ کہتا ہے جو زیادہ قسمیں کھاتا اس کی بات نہ مانو. اچھا نہیں، میں چاہتا تھا کہ بات نہ کھولوں، اشارے میں پڑ جاؤں، لیکن آپ جب بولتے نہیں ہیں تو مجھے میں یہ سمجھتا ہوں شاید بات پہنچی. میسج کر میری یہ ٹوٹل آیتیں ولید بن مغیرہ کے لیے، اور ولید خالد کا باپ. کیا کر رہا ہے؟
کس انداز میں کس حد تک ہوئی کہ آپ بولنا شروع کر دیں. ولید کے بارے میں اللہ یہ ساری باتیں 9 صفات گنائیں ہیں، 9 جو حضرت خالد صحابی رسول ہیں. ہم تو بھئی احترام کرتے ہیں مسلمانوں کے مطلب ان کا مقدسات ہیں. خالد کا تو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ولید کا کیا کریں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ زیادہ قسمیں کھانے والا، ہر بات پر قسم کھانا. اگلا جملہ جو اللہ نے کہا ہے نا، اگر سمجھ جاؤ گے تو اس سے بڑی اللہ کی طرف سے تبرہ نظر نہیں آتا. اللہ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، زیادہ قسمیں والا کھانے والا بھی ہے، مہین سب سے زیادہ ظلیم اور کمینہ ہے. قرآن پڑھو، قرآن سب سے زیادہ کمینہ ہے، سب سے زیادہ ذلیل ہے. یہ ولید جو ہے سب سے زیادہ ذلیل ہے، سب سے زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ، یہ بہت بڑا عیب تلاش کرتا ہے لوگوں میں. عیب جو ہے بھئی کسی مومن کے عیب تلاش نہ کیا کرو، یہ ولید کی صفت ہے، تمہارا کام نہیں کہ عیب تلاش. ہمار عیب جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہا، کس میں کیا عیب ہے، کس میں کیا عیب ہے، کس میں کیا عیب ہے. یہ ولید کی شان ہے، مومن کی شان نہیں. مشاء بنمیم، اگلی بات بڑا جبر خور ہے، لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو سنا کے فساد پھیلاتا ہے. بھائی دیکھو کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں نام بتا چکا ہوں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا چغل خور ہے، اس کی چغلی اس کو گھر میں لڑا دینا. اس کا کام یہ ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے. تو جو ہے سناؤں اگلا تبرہ سناؤں، مناع للخیر، یہ لوگوں کو نیکیوں سے روکتا ہے. اور خیر ایک جگہ بڑے مجمع میں جہاں 1,40,000 صحابہ اکٹھے تھے، اس جگہ رسول نے اعلان کر کے کہا تھا کہ کون سا خیر ہے. اعلان کا کہ کرایا کہ کہو حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. یا رسول اللہ یہ خیر عمل کیا ہے جس کی طرف بلا رہے ہیں؟ آؤ خیر عمل کی طرف. وہ کون سا خیر عمل ہے؟ علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں من کون تو مال. یہ خیر عمل ہے، ولایت علی خیر عمل ہے. اب جو روکے ولایت علی سے، زندہ رہو. سلام. ایک بھی بہت زیادہ میری میں ولید کا کام ہے مناع للخیر، جو خیر سے روکتا ہے. اب قیامت تک جو بھی خیر سے روکے. معتدل، اللہ کے تیور دیکھو، تبرہ کرنے کا انداز دیکھو. معتدل باقی ہے، یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یہ باغی ہے. میرے حبیب ان کی باتوں میں نہیں آنا. جس نے دماغ پہ شک کیا یہ باغی ہے، حسین گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے. اس سے بڑا گناہگار کوئی نہیں. آپ کی خاموشی پہ صدقے ہوتے ہوئے اگلا جملہ کہتا ہے اتل، بدمزاج ہے. بدمزاج ہے
اور اگلا جملہ بڑے پردے سے پڑھ جاؤں گا، آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے آخری جملہ اس کے لیے جو کہا ہے، آپ کی اپنی مرضی، خاموش رہیں یا مجھے اگلے سال تک یہ داد یاد رہے، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتا ہے اُتُلْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، بد مزاج ہے، یہ زانیہ ماں کا بیٹا ہے. وَتُلْدُمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ زانیہ ماں کا بیٹا ہے. ان کا نزا مال و بنین، یہ اپنے مال پر فخر کرتا ہے، اپنے بچوں پر فخر کرتا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، یہ کہتا ہے پرانے قصے ہیں. اگلا جملہ سنو گے اور زندہ رہو سلامت، اور اگلا جملہ سنو گے. اللہ کہتا سَنَّخِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اور دنیا والوں دیکھو گے ہم اس کی ناک کیسے رگڑتے ہیں. مظلوموں کا وہ آسرا ہے، تجھے انہوں نے مظلوم بنا دیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، ہم ان کی ناک رگڑیں گے. ان کا نسب تو یہ ہے، ان کا نسب تو یہ ہے. بھائی ابھی آپ توجہ نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. ابھی تو سمجھو کہ جب اپنے باپ کا یہ حال ہے تو علی کے باپ کو کافر نہ کہیں تو کیا. کیا کریں، اور چارہ نہیں ہے. اپنے ہاں جب یہ حال ہے تو پھر علی کے باپ کو کیوں چھوڑے گا؟ ورنہ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے بچے کو قربان کر کے تمہیں رسول بچا کے دے دی. اگر میں سمجھا پایا تو اس سے بڑا مسائل کوئی. ذاکرین علماء پڑھتے ہیں کربلا میں بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم. یہ کبھی کہا کرو یہ 18 بنی ابی طالب. یہ اکبر کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا. قاسم کس کا پوتا ہے؟ ابو طالب کا. وہ جس کے گلے میں تیر لگ گیا 6 ماہ کا، کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا. جس کے بازو کنارے پہ لٹ گئے ہیں وہ عباس کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا. حسین کس کا بیٹا؟ اچھا ابھی بھی آپ توجہ نہیں کریں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ سکینہ کس کی بیٹی ہے؟ زندہ. یہ دن کی چادریں لٹ گئی ہیں، کس کی بیٹی ہے؟ زندہ رہو سلامت رہو. ایک بھی آنسو آ گیا تو محنت سوارت تمہیں آفرین ہے آپ کے جو سن کے روتے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حشر. آفرین آفرین. زندہ سلامت کبھی نہ تھکو ہمیں حسین میں روتے ہوئے. جب زینب کوفے آئی ہے آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا. جیسے کوفے کے انٹرنس پر استقبالیے پر پہنچے تو وہاں ایک مسجد ہے، مسجد حنانہ. یہ مسجد حنانہ وہ ہے جب علی کا جنازہ گزرا تھا تو یہ مسجد جھک گئی تھی. کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہوگا تو یہ جھکی مسجد ہے. یہ حنانہ گریہ کرنے والی مسجد، رونے والی مسجد. پھر بندے کیا بن گئے، یہاں تو دیواریں بھی روتی ہیں. اس مسجد میں پہلا پڑاؤ آیا تو عمر سعد کہتا ہے کہ قافلہ تھکا ہوا
سپاہی ہیں تھکے ہوئے، افسروں کا پہرا دینا مشکل ہو گیا ہے، کیا کیا جائے کہ سر بھی محفوظ رہیں؟ جو تھکے نہیں بیٹھے ان کے لیے جملہ اور ہم آرام بھی کر لیں۔ تو شمر کہتا ہے ایسا کرو کہ سر ان بیویوں کو دے دو، ساری رات روتے ہوئے گزر جائیں گی، صبح ہم ان سے سر لے لیں گے، پیرا کا پیرا ہو جائے گا، سر بھی دے دیے جائیں گے اور سر ہم محفوظ بھی سمجھ لیں گے۔ خدا شاید اگر جا کے پکڑا دیتے تو شاید ہم نہ روتے، دور سے کھڑے ہو کر بالوں میں ہاتھ ڈال کے ایک دم ایسے کر کے کہتے ہیں سجاد تیرے بابا کا سر آ رہا ہے، سجاد تیرے بھائی کا سر آ رہا ہے، سجاد تیرے چچا کا سر آ رہا ہے، سجاد علی اصغر کا سر آ رہا ہے، اور زندہ رہو سلامت رہو۔ بیمار ہو کر کہتے ہیں بابا میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں سنبھال نہیں سکتا، بابا میرا سر کیسے۔ اجرکم اللہ، زندہ رہو سلامت رہو۔ بڑا کیا آپ نے الحمدللہ، بے توقع سے زیادہ آپ روئے ہیں، آپ کی ہائے نکل گئی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کبھی کبھی حسین کے علاوہ نہ رو۔ جیسے زینب کوفہ کے دربار میں آگے بڑھی نا تو پہلے کوفہ کا بازار دیکھا نا، چھت پہ عورتیں دیکھی، زینب کو یاد آ گیا ایک وقت تھا جب ماں آئی تھی تو یہی عورتیں کہہ رہی تھی امیر المومنین کی بیٹی آ گئی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی آفرین۔ یہی عورتیں کہہ رہی تھی امیر المومنین کی بیٹی آ گئی، آج ساری کہہ رہی ہیں باقی کی بہن آ گئی، اسے پتھر مارو۔ کسی کی جھولی میں پتھر ہے، کسی کی دشت میں آگ ہے، کوئی آگ پھینک رہی ہے، کوئی پتھر پھینک رہی ہے۔ زینب کو یاد آ گیا جب پاپا نے بلایا تھا، میرے پاپا نے کہا تھا حسن بیٹا میری بیٹی نے کبھی سفر نہیں کیے، میری بیٹی نے کبھی سفر نہیں کیے، جہاں زینب تھک جائے نا وہاں اونٹ بٹھا دینا، جب تک زینب نہ چلنے کا کہے اتنی دیر تک نہ چلنا۔ حسینیہ مدینے سے قافلہ چلا ہے، جہاں زینب کہتی ہے بھیا میں تھک گئی ہوں، حسن قافلہ روک دیتے ہیں، زینب سستا لیتی ہے، پھر قافلہ چلتا ہے، میلوں آگے عباس چلے جا رہے ہیں، جیسے کوئی آگے آتا ہے راہی اس کو دیکھ کر کہتے ہیں رستہ چھوڑ دے، رستہ چھوڑ دے، رستہ چھوڑ دے، علی کی بیٹی آ رہی ہے، اس رستے سے ہٹ جا، اب جب میں آ رہی ہوں منادی ندا دینا ہے، لوگوں پانی کی بہن آ گئی، اکٹھے ہو جاؤ، اس کو پتھر ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زندہ رہو سلامت رہو۔ آج اس انداز سے مجھے بلایا جا رہا ہے، کل جب میں آئی تھی میرے بابا کے پاس یہی عورتیں آئی تھی، انہوں نے کہا مولا ہم شہزادی سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ اندر جاتی تھی تو روتی جاتی تھی، میرا بابا خلفت جاتی تو خوشی سے ہو، واپسی روتی آتی ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ مولا جب جاتی ہیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ شہزادی کو ملنے جا رہی ہیں، تحفے لے کے جا رہی ہیں، پھول لے کے جا رہی ہیں، اور جب وہاں بیٹھتی ہیں شہزادی ایک ہی جملہ کہتی ہے مجھے پہچان لو، میں وہی زینب ہوں، اگر کبھی دوبارہ اس کوفے میں آ جاؤں تو سوچ کے پتھر مارنا، میں وہی علی کی بیٹی ہوں، جب میں آ جاؤں تو علی کی بہن مت کہنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زندہ رہو سلامت رہو۔ جو مات میں بیٹھے جملہ کہنے لگا، ایک دم زینب جو آگے بڑھی نا، ایک دم کان میں آواز ہے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ میرے کو تھک گئے ہو میں جملہ آرام سے کہہ گا اس لیے تھک گئے ہو میرے گھر، ایک دم کان میں آواز ہے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی میرا سلام۔ ایک دم زینب کہتی ہے اس دشمنوں کے بدلے میں کون ہے مجھ پہ سلام کرنے والا؟ تھوڑے سے بال ہٹا کے دیکھا نا، ایک دارالعمارہ کے دروازے پر ایک لاش لٹکی ہوئی ہے،
قدموں سے رسی بندھی ہوئی ہے، اور سر سے خون جاری ہے، لاش سے آواز آ رہا ہے السلام علیکم ومنک رسول اللہ۔ زینب پہچان کے کہتی بھائی مسلم، بھائی مسلم، تیرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، تیرا لاشا انہوں نے بازار میں لٹکا دیا، تیرے سر سے دھڑ سے خون بہ رہا ہے، مسلم تیرا سر کہاں ہے؟ کاش بھی تیرے استقبال کے لیے کرو، انہوں نے میرا سر قلم کر دیا، دارالمانا کی چھت سے مجھے گرایا، بازاروں میں رسیوں سے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے مجھے کھینچا گیا، شہزادی تیرے استقبال میں آ گیا، رب میں حسین